عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو, اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے. اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے, اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے, یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا. جناب یہ اسلام ہے. یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں. آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں, اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں, اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر کیا فرمایا, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی, عورتوں کے لیے سکون, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, دین کی طرف نہیں آیا. اب ذرا غور کیجئے, مسئلہ نسوانیت کا مسئلہ ہے, جو نسوانیت ہے فیمنزم ہے, عورتوں کے حقوق کا مسئلہ, ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے. ارسطو اور افلاطون جیسے جو فلسفہ تھے, جو فلسفی تھے, انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا. کسی نے عورت کو سانپ کہا, کسی نے اسے شیطان کہا, کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا. آج دیکھ لیں ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں, یہ عقل پرست دین بیزار غیر مسلم انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے. یہ غور کیجئے نا, دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی. یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے, مردوں کی آئٹم بیچنی ہے, مردوں کی چیز بیچنی ہے, اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے. یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا. یہ صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے, بہن ہو تو عزت ہوتی ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے. اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں